معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہم ایمان والے اور اسلام پر عمل کرنے والے انسانوں کو دو طرح کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر جو فرائض اتارے ہیں، ہم اللہ کا وہ حق اچھی طرح سے بجا لائیں، اسے پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ ان میں سے سب سے پہلا حق نماز ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ وہ حقوق ہیں جنہیں اللہ کا حق کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالی کا عام اصول یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت اگر تم نے میرے حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی کی ہوگی تو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اگر میں رب کبریا چاہوں تو اپنی رحمت سے اپنا حق معاف بھی کر دوں گا، لیکن عام قانون قدرت یہی ہے کہ ہم نے ان فرائض اور حقوق میں سے اگر کسی حق اور فرض میں کوتاہی کی تو ہمیں روز قیامت اس کا نتیجہ اللہ تعالی کے غضب اور عذاب کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ تو آپ نے متعدد دفعہ سنا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے حساب کے دن انسان سے حقوق اللہ میں سے نماز کا حساب کیا جائے۔ اگر اس کی نماز اچھی نکل آئی تو اس کا بقیہ حساب بھی اچھا ہوگا، آسان ہوگا، اور اگر وہ نماز میں پھنس گیا، اس میں کمی کوتاہی ہو گئی، تو اس کا حساب بھی مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے۔ دوسرے حقوق جو اللہ تعالی نے ہم پر اتارے انہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق العباد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں وہ انسان جو ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے گھر میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے معاشرے میں جن جن لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں ان کے ساتھ شریعت اسلامیہ کے دیے ہوئے حقوق پورے کر رہا ہوں یا اس میں کمی اور کوتاہی کر رہا ہوں۔ اور جو حقوق اللہ تعالی نے بندوں کے اتارے، ان حقوق کو بھی پورا کرنا ہم پر ایسے ہی لازم ہے جیسے نماز اور روزہ ادا کرنا لازم ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں تو یہ بھیجا نہیں ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم حقوق اللہ میں کمی کرو گے، جن کا میں نے عرض کر دیا، تو اگر میں چاہوں گا تو اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا، اور اگر چاہوں گا تو ان پر پکڑ کروں گا۔ لیکن جن حقوق کا تعلق بندے کے ساتھ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت
جب تک میرا وہ بندہ معاف نہیں کرے گا میں اللہ بھی وہ حق معاف نہیں کروں. اس لیے فرمایا کہ اسی دنیا کے اندر یا تو جس کی حق تلفی کی اس کا حق ادا کر دو یا اس کے آگے ہاتھ جوڑو معافی مانگ لو, اسی دنیا میں حساب برابر کر دو. نہیں تو کل قیامت کے دن وہ تو ایسا خوفناک عالم ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اللہ تعالیٰ نے خلاصہ یہ بیان کیا کہ اس دن ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. شأن یغنی, جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی. آج اگر بچے کو کچھ ہو جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے, باپ بے قرار ہو جاتا ہے اور بھائی اس کی دوڑیں لگ جاتی ہے کہ کس طرح میں اپنے بھائی کا سہارا اور کندھا بن جاؤں. غرض کے ہمارے یہ مخلص رشتے ہر طرح کی سعی اور کوشش کر کے اس کا مداوا کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالی نے انہی رشتوں کو کوٹ کیا. مرء من اخی, کہ اس دن بھائی بھائی سے باگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اپنی ماں اور باپ سے باگے گا, اپنی بیوی سے باگے گا. آج یہ تصور نہیں ہوتا. آدمی کہتا ہے میری جان لگ جائے, میری جان میری ماں میرے باپ کو لگ جائے, میرے بھائی کو لگ جائے. اور بیوی کے لیے انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے اس کا یہ جذبہ ہوتا ہے. لیکن وہ عالم اور یہ عالم اس میں فرق ہے. وہاں پر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جذبات ختم ہوگا. ہر انسان کو نفسی نفسی یہ پکار ہوگی, حتیٰ کہ فرمایا کہ جب حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو لوگ اس بات پر کہ حساب شروع ہو جائے انبیاء کے پاس جائیں گے. تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی وہ بھی یہی کہے گا کہ آج کے دن میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا, آج کے دن تو مجھے اپنی پڑی. حتیٰ کہ امام الانبیاء فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی امتی کہہ کر اللہ کے سامنے عرض فرمائیں گے کہ ہماری تعالی حساب شروع کیا جائے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس عالم کے اندر ہم یہ نہ سوچیں کہ آج میں جتنا ہو سکتا ہے دوسروں کی عزتوں کو بھی روندوں, دوسروں کے حقوق پر بھی ڈاکہ ڈالوں, دوسروں کے حق تلفی بھی کروں, اپنے گھر کے جو میرے ساتھ متعلقہ افراد ہیں ان کا بھی دل دکھاؤں, اور معاشرے کے اندر بھی میں لوگوں کا حق مار کے پھر یہ کہوں کہ وہاں دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں. اور بندہ تو وہاں پر کیسے معاف کرے گا جب ماں باپ کو بھی اپنی اپنی پڑی ہوگی. تو عام دوسرا آدمی اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ آپ نے اس دنیا عالم میں زیادتی بھی کی ہوگی, وہ تو وہاں معاف نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ جو نمازیں پڑھی تھی تم نے, جو روزے رکھے تھے, آج وہ مجھے دو اور میرا بدلہ ادا. ہر سال جو تم حج کرنے کے لیے جاتے تھے, عمرے کرتے تھے, اللہ کے راستے میں انفاق کرتے تھے, آج وہ نیکیاں مجھے دو تاکہ بدلہ اور حق ادا ہو جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نیکیاں دیتے 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 اس کا دامن اور نامہ اعمال خالی ہو جائے گا, اور اس کے دامن میں صرف لوگوں کے حقوق باقی رہ جائیں گے, اور حقدار ابھی بھی کھڑے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ الیوم یوم العدل, آج تو انصاف کا دن ہے. فلا تظلم نفس شیئا,
آج کسی جان پر ظلم نہیں ہوگا، لہذا اگر تمہارے پاس نیکیاں ختم ہو گئی تو جو حقدار کھڑے ہیں ان کے گناہ تمہارے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں۔ میرے بھائیوں، اپنے ہی گناہ ہمارے کیا کم ہیں کہ ہم اپنے اس دنیا کے اندر بندوں کے حقوق ماننے کی وجہ سے کل ان لوگوں کے گناہ بھی میرے نامہ اعمال میں چلے گئے تو میرا کیا بنے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ انسان سب سے بڑا مفلس، غریب اور فقیر انسان۔ میں نے یہ تمہید کیوں باندھی؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے دیکھیں کہ کیا ہم اپنی بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا بیوی اپنے میاں کا حق ادا کر رہی ہے؟ ہم اپنی اولاد کا، اولاد ہمارا حق ادا کر رہی ہے؟ اور جب میں صاحب اولاد ہو جاؤں تو کیا میں اپنے والدین کا حق ادا کر پا رہا ہوں یا نہیں پا رہا؟ یاد رکھیں، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھو۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی پڑھ دیں، اونچی آواز سے درود پڑھ لیں، صلی اللہ، بیداری کا ثبوت دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابلیس جو تمام شیطانی چیلوں کا سردار ہے اور جس نے حضرت آدم علیہ السلام اما حوا کو ورگلایا اور ان سے خطا ہوئی، انہوں نے شجر ممنوعہ کھایا، جنت سے زمین پر بھیجے گئے، تو اسے ابلیس کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تکبر والا گناہ بھی اسی نے کیا کہ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، مٹی میں ذلت ہے، آگ میں اٹھان ہے، میں کیسے سجدہ کروں؟ خیر، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سمندر کے پانی پہ اپنا تخت بچاتا ہے اور اپنے چیلوں کو دنیا میں بھیجتا ہے کہ لوگوں سے گناہ کرواؤ، انہیں طرح طرح سے اللہ تعالیٰ سے ورگلاؤ، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالو۔ چیلے چلے جاتے ہیں اور شام کو آ کر اسے رپورٹ دیتے تھے کہ آج میں نے فلاں سے یہ گناہ کروا لیا، فلاں سے یہ کروا لیا۔ وہ سنتا جاتا ہے حتیٰ کہ ایک چیلا اسے یہ کہتا ہے کہ اے میرے سردار، میں ایک گھر میں گیا، وہاں میں نے میاں کے اندر اس کی بیوی کے بارے میں اور بیوی کے دل میں میاں کے بارے میں وسوسے ڈالے، ایک دوسرے کے خلاف وسوسے پیدا کیے، حتیٰ کہ ان کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ جھگڑا بڑھتا گیا، میں اور وسوسے ڈالتا گیا، حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ اس میاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور ان کے درمیان جدائی ڈال دی۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس تخت سے اتر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے اپنے گلے سے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو صحیح میرا جانشین ہے، تو نے میری جانشینی کا حق ادا کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما کر ہمیں اس بات کی نصیحت اور تلقین فرمائی کہ تمہارا آپس میں گھر کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے شیطان ابلیس سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اور کسی گناہ سے وہ اتنا خوش نہیں ہوتا، اور اس کے پیچھے وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہ جھگڑا صرف ایک لڑکی اور لڑکے کے بیچ نہیں رہتا، میاں بیوی کے درمیان نہیں رہتا۔ جب یہ جھگڑا ہو کر طلاق کی نوبت آتی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر حلال کاموں میں سے سب سے برا کام، مبغوض کام، ناپسندیدہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ اس کی نحوست اور پھر اس کی نحوست اتنی بڑھتی ہے، آپ کی اولاد ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، آپ کا گھرانہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ صرف دو افراد اور گھر نہیں بلکہ اس طلاق کی نحوست کی وجہ سے معاشرے کے دو خاندان آپس میں بگڑ جاتے ہیں۔
ان کی دشمنیاں چل پڑتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف حسد و بغض یہ شروع ہو جاتا ہے، بدنیتی شروع ہو جاتی ہے، اور اس ایک گناہ کی پاداش میں پھر کتنے گناہ دنیا کے اندر جنم لیتے ہیں اور کتنے انسان اس میں ملوث ہوتے ہیں، ہمیں اس کا خیال نہیں آتا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان ابلیس سب سے زیادہ خاوند اور بیوی کے درمیان جھگڑنے پر خوش ہوتا ہے، یعنی ہم اس کام سے باز رہے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خیارکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین انسان، خوشبخت انسان، اللہ کو پسندیدہ انسان وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا حال کرے، اچھا سلوک کرے، اچھے انداز سے پیش آئے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے اس کی وجہ کیا فرمائی؟ بہت خوبصورت فرمایا کہ میں تم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے، یعنی یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرو گے، اس کی بدمزاجی کو برداشت کرو گے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں بہترین اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر تم اچھا سلوک اور اس کے حقوق میں کوتاہی نہیں کرو گے تو تم سمجھو کہ وہ کر رہے ہو جو میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور آپ نے بڑی مثال دے کر بات سمجھائی، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اگر میاں بیوی کا گھر بسانے کے اندر آپس میں جھگڑا چل گیا، ناچاکی ہو گئی، آج گھر گھر کے اندر یہ باتیں ہیں، چونکہ ہم اس سے زیادہ متعلقہ ہے، کبھی کوئی فون آتا ہے کہ یہ جھگڑا ہو گیا، میں نے یہ بول دیا، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، میں نے غصے میں یہ کہہ دیا، ہمارے درمیان ناچاکی ہو گئی، تو یہ گھر گھر کا جھگڑا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین سے ہم دور ہو گئے، ہمیں نہیں پتا کہ بیوی کے حقوق کیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ خاوند کے حقوق کیا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ اس جھگڑے کا گناہ، اس کی نحوست اور اللہ کی ناراضگی کتنی بڑی ہے۔ ہم نے تو بس ماڈرنزم کو گھر میں لایا، کیبل کو گھر میں لایا، مغرب کے گندے معاشرے کو گھر میں لایا، اس کا نتیجہ آج ہم بھگتنے کے لیے چل نکلے ہیں کہ آج گھر گھر کے اندر یہ فساد چل رہا ہے۔ وگرنہ آج اگر ہم اسلام کو گھر میں لاتے، دین کو لاتے، نبی علیہ السلام کی معاشرت کو لاتے، اہل بیت کے طریقے کو لاتے، تو خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ ہمارا گھر اس دنیا کے اندر جنت کا گہوارہ کا منظر پیش کرتا۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک عورت کو یہ فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کے بعد کسی کو سجدہ کرنا روا اور جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ جب بھی اس کا خاوند گھر آئے وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ اتنی اطاعت، اتنی اس کی فرما برداری آقا علیہ السلام نے ہمیں بتلائی ہے، یہ صرف دین اسلام کا خاصہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خاوند کو کیا فرمایا کہ یاد رکھو یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، چونکہ دنیا میں پہلا مرد و عورت حضرت آدم و حوا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا گیا، اما حوا کو نکالا گیا، تو اسی سے پھر یہ نسل آگے چلی، تو فرمایا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اگر تم یہ کہو، مثال کی خوبصورتی دیکھیں اور بات سمجھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہو کہ یہ پسلی تو ٹیڑھی ہے، میں اس کو سیدھا کروں گا، ٹیڑھا پر اچھا نہیں لگ رہا، اس کی یہ کجی اچھی نہیں لگ رہی، میں اسے سیدھا کروں گا، فرمایا اس سیدھا کرنے کی کوشش میں پسلی تو سیدھی نہیں ہوگی، تم اسے توڑ ڈالو، وہ ٹوٹ جائے گی، تمہارے کسی کام کی نہیں رہے گی۔ فرمایا یہ عورت بھی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، اس کا حسن، اس کی اچھائی یہ ہے کہ تم اس کے ٹیڑھے پن میں ہی اس کے ساتھ گزارو۔ یعنی آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ عورت کے مزاج کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے
کہ تم یہ کہو کہ وہ 100% میرے حکم کے ماتحت ہو جائے، 100% میرے مزاج پر آ جائے اور ناک کی سیدھ میں میرے ساتھ چلے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کی کچھ ناپسندیدہ باتیں، کچھ اس کی بدمزاجی، کچھ اس کا نخریلا پن، وہ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہارے ہاں ناپسندیدہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بہت بہلائی پیدا فرما۔ اور ہمارے بزرگوں کے واقعات آپ پڑھا کریں جو اس بنا پر خود یہ فرماتے تھے کہ ہماری بیوی کا مزاج اچھا نہیں لیکن ہم اس لیے گزارا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، یہ جہان، ہماری زندگی یہ تو ختم کر دینا ہے، کل قیامت کے دن اس کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری بخشش فرما دے۔ تو اس لیے ہم یہ پوری طرح کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے گھر کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بیوی کا حق کیا ہے کہ وہ خاوند کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی بھی اچھی تربیت کرے۔ اور خاوند کا حق کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اچھا چھت فراہم کرے، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق اسے گھر مہیا کرے۔ اور اسی طریقہ سے جو نان نفقہ ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں صبح دوپہر شام، یہ بھی خاوند کے ذمہ ہے کہ اس عورت کو پہنچائے، اپنی بیوی کو ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت کے لیے کچھ خرچ اسے، جس کو ہم پاکٹ منی بولتے ہیں، وہ بھی دے دیا کرے تاکہ وہ اپنی مرضی سے اگر کچھ لانا چاہے، منگوانا چاہے تو وہ استعمال کرے۔ یہ شریعت نے ہمیں بنیادی حقوق میاں بیوی کے بتائے۔ اگر ہم اس میں کمی کوتاہی کریں گے، عورت ہے کہ گھر کے اندر وہ گھر کا نظام نہیں چلائے گی، اولاد کی تربیت اچھی نہیں کرے گی، خاوند کی عزت کا اسے خیال نہیں، خاوند کا مال ہے وہ ہوا میں اڑا دیتی ہے، تو یہ وہ خاوند کے حقوق میں حق تلفی کر رہی ہے، اور شرعاً اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر خاوند اسے چار دیواری مہیا نہیں کر رہا، خاوند اسے کھانا پینا لا کر نہیں دے رہا، تو یاد رکھیں یہ کل خاوند سے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں پوچھیں گے کہ یہ تم نے بیوی کے حقوق میں کمی اور کوتاہی کی، آج اس کا حساب دو۔ تو میرے بھائیوں، ایک اچھا گھر بنانے کے لیے، اچھے گھر کو تشکیل دینے کے لیے، اور دنیا کو ایک اچھی اولاد دینے کے لیے، اچھے بچے دینے کے لیے، ہمیں پہلے یہ بنیادی سٹیپ لینا ہوگا کہ اپنے گھر کو ہم ٹھیک کریں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے کہ یہ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر کے حقوق کو ادا کرنے کی، معاشرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔